بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ دین حنیف کے تحت آج ہم حدیث پیش کر رہے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر اس وقت پڑھا جاتا ہے جو عمر کا لفظ واو کے ساتھ ہو تو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے، اور عمر کا لفظ واو کے بغیر ہو تو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ عمر ہے، عین میم را اور واو، تو یہ عمر پڑھا جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صمت نجا، من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ تو یہ ایک مختصر سا حکیمانہ جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو معلوم ہے کہ زبان، کیونکہ انسان شب و روز کی اپنی آفات کا اگر جائزہ لے تو اکثر آفات اس کی زبان کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ زبان کی وجہ سے انسان بہت سی آفتوں کا شکار ہوتا ہے، بہت سے مصائب کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے، اور بہت سی جو ہے اس پر آفتیں ٹوٹتی ہیں صرف زبان کی وجہ سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زبان جو ہے یہ کلمہ ایمان کا اظہار بھی کرتی ہے، اور کلمہ کفر بھی زبانی سے بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شب و روز کی زندگی کے کتنے احوال و اقوال ایسے ہیں جو انسان زبان سے سر انجام دیتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 20 آفتیں جو زبان کی نقل کی ہیں، اور ان میں سے جو بہت سی یہ کہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور جو تہمت ہے، بہتان ہے، یہ دل آزاری ہے، تو یہ سارے افعال جو انسان زبان کے ذریعے سے ہی ظاہر کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک زبان انسان کو عطا کی ہے، اس کو آنکھیں دو دی ہیں، کان دو دیے ہیں، ناک کے سوراخ دو دیے ہیں، اسی طریقے سے ہاتھ پیر دو دیے ہیں، تو یہ سارے اعضاء دو دو دیے ہیں، لیکن زبان ایک دی ہے۔ ہونٹ بھی دو عطا کیے ہیں، اور دانتوں کی جو ہے بتیسی بھی دو حصوں میں دی ہے، لیکن زبان ایک عطا کی ہے۔ آخر اس میں راز کیا ہے؟ راز اصل میں یہ ہے کہ انسان کم بولے اور دو کان دیے اور زیادہ سنے، توجہ سے غور سے سنے اور کم سے کم بولے، اور غور و فکر سے دیکھے، کم سے کم بولے۔ اور پھر یہ زبان ایک جو دی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے فزیکلی انسان کے منہ کے پنجرے کے اندر کیسے قید کر کے رکھا ہے۔ پہلے اس کو دندان جو ہے انسان کے دانت ہیں، ان دانتوں کا جو ہے گویا کہ ایک جیل خانہ بنا دیا ہے، دانتوں کے سلاخوں کے اندر اس کو بند رکھا، پھر دانتوں کے سلاخوں پر جو ہے یہ ہونٹوں کے کیواڑ لگا دیے، ہونٹوں کی کیواڑ لگا دیے، تو گویا کہ اس قدر اس کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ کم سے کم استعمال کی جائے۔ ظاہر انسان جب گفتگو کرے گا اپنے ہونٹوں کو کھولے گا، پھر دانتوں کی بتیسی کو کھولے گا، اب زبان کا استعمال کرے گا، تو معلوم ہے کہ زبان کے کم سے کم استعمال کو جو ہے مطلوب اور جو مرغوب رکھا گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ اس لیے ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں شب و روز اپنی زندگی میں اپنی زبان کو قینچی کی طرح چلاتے ہیں، نتیجہ کسی کا دل کاٹ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کھائی، کہیں جھوٹ بول دیا، کسی کو تہمت لگا دی، تو گویا کہ ہماری محفلیں اور مجلسیں اس وقت تک گرم نہیں ہوتی جب تک کہ غیبت، چغلی، جھوٹ، تہمت نہ لگائی جائے۔ اس لیے اور یہ زبان جنت میں لے جانے والی ہے، اور یہ زبان جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، نیک اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک بالکل جنت کے قریب ہو جاتا ہے، بالکل جنت کے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے، اور زبان سے ایسا کلمہ کفر کہہ دیتا ہے کہ وہ سیدھا جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بالکل جہنم کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے، قریب ہے کہ جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے، جہنم میں گرے، تو زبان سے ایسا کلمہ خیر اور کلمہ ایمان کہہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجیے ناظرین زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں، ہاتھ پیر، یہ ہمارے افعال، یہ سارے کیا زبان کے ترجمان ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہم بہت کچھ لکھتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں، کسی گھر میں اچھا برا لکھتے ہیں، تو یہ سمجھے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ حصہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ جو لکھا ہوا ہے یہ کل روز آخرت میں اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا۔ تبھی تو قرآن میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی لفظ ایسا نہیں جو زبان سے نکلتا ہو مگر یہ ہے کہ یہ کرامن کاتبین جو ہے اس کو لکھ لیتے ہیں۔
لہٰذا سوشل میڈیا کے اوپر اپنا اوپینین دینے سے پہلے اور سامنے والے اسکالر کے بارے میں یا جو بھی شخص اس کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ، یعنی جس کا ترجمان ہاتھ کی انگلیاں پر نہیں ہیں، یہ ہم کی بورڈ کے اوپر لکھنے لگے ہیں، تو یہ گویا کہ آخرت میں پوچھو گی۔ لہٰذا دیانتداری کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ جو چناؤ الفاظ کا کر کے لکھیں، یہ نہیں کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، مجھے کون دیکھ، کچھ بھی لکھ ڈالو، کچھ بھی بک دو، گالی دے دو، برا کہہ دو، اچھا کہہ دو، کچھ بھی کر دو، بس یہ چونکہ ہمارا آدمی نہیں ہے لہٰذا لکھ دو۔ لیکن تمہیں خبر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو سارے آدمی ہیں، سارے اللہ کی آدمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کے حق میں جو آپ نے بات کہی اس کو نوٹ کر رہا ہے، اور آخر میں وہ ہماری گردن پر بوجھ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ زبان کا جو استعمال جو انتہائی احتیاط سے کریں، چنانچہ اس لیے فرمایا کہ خاموشی، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بات چیت کرنا چاندی ہے، اگر گفتگو کرنا بات چیت کرنا چاندی ہے تو فرمایا خاموش رہنا سونا ہے۔ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ جو دنیا کی بادشاہت بھی اور جو دین کی بادشاہت یہ نبوت بھی پائی، وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ گویا کہ گفتگو کرنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا فرمایا کہ یہ سونا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ چپ رہنے سے آدمی کو وہ درجات عالیہ ملتے ہیں کہ 60 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ انسان خاموش بیٹھا ہے، اللہ کی ذات و صفات اور اس کی کائنات میں غور و فکر کر رہا ہے، خاموش بیٹھا ہے، فرمایا یہ خاموشی جو ہے وہ ایسے عالی درجات اس کو عطا کر رہی ہے کہ 60 سال کی عبادت سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے خاموش رہنے میں۔ اس لیے ناظرین حاضرین زیادہ سے زیادہ خاموش رہنے کی عادت ڈالیں اور زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رکھیں، اللہ 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 اللہ۔ اور ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ زبان کی نوک کو اگر سامنے کے دانتوں کے کناروں سے یعنی جڑ سے ٹکرائیں تو لفظ اللہ نکلتا ہے، اللہ اللہ، تو بس منہ بند ہے، بس زبان کو ٹکراتے رہے، اللہ 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 اللہ، تو سانس جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر ذکر نہیں بھی کرنا تو خاموش بس۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔